السلام علیکم فرینڈز، آپ تمام دوستوں کو اس اسپیشل ویڈیو پہ خوش آمدید۔ اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا، سو کالڈ ایک فلاپ جلسہ تھا۔ پی ڈی ایم کی قیادت آج اس کو بڑا جلسہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ہیلے بہانوں سے کوشش ان کی یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ہمارا جلسہ بڑا تھا اور کامیاب تھا۔ لیکن جلسے کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر کسی بھی طبقے سے آپ پوچھ لیں، جنہوں نے سوشل میڈیا میں جلسے کے حوالے سے رائے دی، یا جس طرح سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر لوگ موجود ہیں، ایون کہ ان کے حمایتی جو لوگ ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو جیو ٹی وی نیٹ ورک ہے اور اس سے منسلک جو صحافی ہیں، اور پھر خاص طرح کی مائنڈ سیٹ کے صحافی جو ان کے دور حکومتوں میں بینیفٹس لیتے رہیں، اور جو میڈیا کے اندر موجود رہ کے ان کو سرو کرتے رہیں، وہ بھی جب اس جلسے کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ان کی بھی زبان جو ہے وہ ان کی سچ بول رہی تھی، اور یہ کہنے پہ مجبور تھی کہ شاید بارش کی وجہ سے موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، اس وجہ سے، یا مختلف قسم کے ہیلے بہانے۔ آپ نے حامد میر صاحب کا بھی سنی ہوگی آرگومنٹس، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جلسہ اس لیے بڑا نہیں ہو سکا کیونکہ یہ دسمبر میں جلسہ تھا، اور عمران خان صاحب کا جلسہ اکتوبر میں تھا، اس لیے وہ بڑا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب لاہور آئی تھیں تو ان کے استقبال کے دوران ہوا تھا۔ تو یہ وہ اس جلسے کے حوالے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی رائے ہے، جو ان کے اپنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچڈ لوگ ہیں، ان کی یہ رائے ہے، اور وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ جلسہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آج دوبارہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کل انہوں نے 15 تقریریں کی، وہاں پہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکے، اور آج ان کو دوبارہ سے پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اور پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات کہ جو مولانا فضل الرحمان نے کی، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے جلسے کو ناکام کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ جو موجودہ ہمارے آئی ایس پی آر کے جرنیل صاحب ہیں انہوں نے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو ورسز فوج ایک محاذ کھڑا کر لیا ہے، اور کیونکہ ان کو ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، اور جن کے منہ میں جب بھی جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ پہلے یہ جنرل غفور کے خلاف تھے، آج یہ جو ہمارے موجودہ میجر جنرل افتخار صاحب ہیں ان کے خلاف ہو چکے ہیں، جو آئی ایس پی آر کے جنرل ہیں، اور انتہائی پروفیشنلی وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف آ گئے اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ جلسہ جو ہمارا تھا بہت بڑا جلسہ تھا، لاکھوں لوگ شامل تھے، لیکن لاکھوں لوگوں کو ہزاروں میں کنورٹ اور ہزاروں سے 100 میں کنورٹ کرنے کا جو ٹاسک تھا وہ آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے دیا ہے، اور ٹی وی چینلوں کو ہدایت کی کہ جناب آپ جلسے کو ناکامی کے طور پر شیئر کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے جو صحافی ہیں، جو جنگ گروپ کے لوگ ہیں، وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جلسہ اتنا کامیاب نہیں تھا، اور وہ لوگ وہ ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، جو ان کی پروپیگنڈے کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ تھے، اور وہ بھی اس جلسے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ بھئی یہ جلسہ ہم ثابت کر سکیں کہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ جلسہ عمران خان کے جلسے سے بہت چھوٹا جلسہ تھا۔ تو یہ ان پی ڈی ایم کے لوگوں کی، پی ڈی ایم کی قیادت کی جو پولیٹکس ہے وہ ٹوٹل پاکستان کے اداروں کے خلاف اب آ چکی ہے، اور پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف اگر آپ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان کی بقا کے خلاف ہیں۔ ان کی سیاست جو ہے ان میں اور الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج مجھے میاں نواز شریف صاحب الطاف حسین پارٹ 2 بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بیٹھے ہوئے پاکستان کی فوج کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ آج بڑی اچھی بات ہوئی کہ جو ہمارے نئے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انف از انف، اب اس سے آگے میں آپ کو نواز شریف صاحب آپ کو یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ فوج کے اوپر سر عام اس طرح سے تنقید کریں۔
اور یہ فیصلہ اب پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کر لینا چاہیے کہ کب تک آپ ان لوگوں کو اس طرح سے چھوٹ دیں گے، اور یہ پورے ملک کے اندر اس طرح کی انارکی اور کیاس کریٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک فوج مخالف پروپیگنڈا جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو باتیں کبھی کوئی لوگ کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں جن کی زبانیں کانپتی تھی، آج وہ سر عام باتیں کرنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، اور کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ اب ٹائم ہے یہاں پہ پاکستان کی آرمی کو بھی، پاکستان کے اداروں کو بھی، اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کے اندر اس انارکی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لوگ جو پاکستان آرمی سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس محبت کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی سیاست صرف اپنی چوری بچانے کی خاطر۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اگر فوج کے اندر کچھ لوگ جو جس طرح سے آج انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگ کل بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں کالیں نہ کریں، ہم سے انگیجمنٹ نہ کریں، اور آج شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ انگیجمنٹ نہیں ہو پائی، تو وہ انگیجمنٹ ان سے قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ایز پر دی لا اینڈ رولز آف دا لینڈ اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ان کی پولیٹکس پاکستان کو تباہ کرنے کے پہ آئی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ پھر کیوں انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو اس کو تو بلیک میلنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ سب غلط تھا، اور وہ سب ایک پروپیگنڈا تھا، اور وہ سب ان کے ساتھ ایک سازش تھی۔ تو یہ جو کام ہے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ آپ کو اب اس لیول پہ لے کے آ چکے ہیں کہ ان کا جو کیسز ہیں ان کا ایز پر میرٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ اگر ان کو اسی طرح سے درمیان میں چھوڑ دیا تو عام آدمی کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کیا ہمارے ملک کے اندر اداروں میں موجود لوگ لوگوں کو آؤٹ کرنے کے لیے، پولیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے اسی طرح سے سازشیں کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے ان کو غلط سزائیں دلواتے ہیں، یا پھر مطلب جو بھی اب نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیے کو تقویت تبھی ملے گی اگر یہاں پہ موجود ہمارے جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں وہ ان سے انگیج کریں گے۔ اگر وہ انگیج نہیں کریں گے اور ان کو ایز پر میرٹ ان کے ساتھ جب ڈیسیژن میکنگ ہوگی، عدالتوں کے فیصلے ہوں گے، اور ان کو پراپر بالکل اسی طرح سے جس طرح ایک عام آدمی، عام پاکستانی کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کی جائے گی، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی ان کے ساتھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ اور اس ظلم کو ثابت کرنے کا جو فورم ہے وہ پاکستان کی عدالتیں، اور عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے ثبوت اور اب میرٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ کا کیا خیال ہے ضرور مجھے اس کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔